تم لوگ تھک گئے ہوگے، میں کچھ کرتا ہوں ورنہ تمہارا شکار بھی ضائع ہو جائے گا۔ دونوں لڑکے کچھ نہیں بولے۔ سمندر خان نے گھوڑوں کو باندھا، بکروں کو اتارا اور پھر ان کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ آگ جلا کر بکروں کو بھوننے کے لیے لٹکا چکا تھا۔ پھر وہ ان کے پاس آ کر بیٹھا۔ اب تم لوگ کیا کرو گے؟ اس نے ان سے پوچھا۔ ایک فرض پورا کر لیا ہے، دوسرا پورا کر لیں پھر کچھ سوچیں گے، گلباز نے کہا۔ کون سا فرض؟ ابھی ہمیں بدلہ لینا ہے، لیکن تمہیں تو معلوم بھی نہیں کہ یہ کن لوگوں کی حرکت ہے۔ دیکھیں گے، گلباز نے بے پرواہی سے کہا، معلوم ہو ہی جائے گا۔ سمندر خان کچھ دیر سوچتا رہا۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ گلباز اور شیردست اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے رہے، بولے کچھ نہیں۔ تمہارے دشمنوں نے تیر استعمال کیے ہیں، سمندر خان نے کہا۔ حالانکہ بندوق کے اس زمانے میں تیر کمان کو سب چھوڑ چکے ہیں، بس ایک ٹونگا قبیلے کے لوگ ہیں جو اب بھی تیر کمان استعمال کرتے ہیں۔ گلباز کی آنکھیں چمکنے لگی۔ میں نے کبھی اس قبیلے کا نام نہیں سنا۔ تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ اس قبیلے کا تو بڑی عمر کے لوگوں کو بھی نہیں علم۔ میں گھومنے پھرنے والا خانہ بدوش ہوں، اس لیے میں جانتا ہوں۔ ہمیں ان کے بارے میں اور کچھ بتاؤ چاچا، گلباز نے پوچھا۔ شیردست اب بھی خاموش تھا۔ وہ شمال کے پہاڑوں میں رہتے ہیں، چین کی سرحد کے قریب۔ ان کی زبان چینی نہیں تو چینی سے ملتی جلتی ہے، مگر وہ اتنی دور یہاں کیسے آ گئے؟ اس بار شیردست بولا۔ جب وہ بدحالی اور قحط کا شکار ہوتے ہیں تو مویشیوں کے چکر میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، وہ ہمارے سب مویشی لے گئے ہیں، شیردست نے کہا۔ یہ انہی لوگوں کا کام ہے، سمندر خان نے کہا، اور میرا مشورہ مانو تو بدلہ لینے کا خیال دل سے نکال دو۔ اتنی دور سے اس دشوار گزار علاقے میں جانا اور پورے قبیلے سے لڑنا آسان نہیں ہے۔ اکیلے پن سے جی گھبرائے تو دوبارہ قبیلے میں شامل ہو جاؤ، شادی کرو اور اپنی نسل بڑھاؤ۔ شیردست اس مشورے کی قبولیت کا اعلان کرنے والا تھا کہ گلباز بول پڑا۔ نہیں چاچا، بدلہ لیے بغیر ہمیں چین نہیں آئے گا۔ ہم اپنے ماں باپ اور بہن کے قاتلوں کو معاف نہیں کر سکتے، انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ تمہارے باپ موجود ہوتے تو وہ تمہیں یہی مشورہ دیتے جو میں نے دیا ہے۔ میں انہیں بھی یہی جواب دیتا چاچا، گلباز نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، چلو کھانا کھا لو۔ ان لوگوں نے کھانا کھایا۔ سمندر خان نے گوشت کا ایک بڑا حصہ ابال کر ان کے لیے محفوظ کیا کہ ان کے کام آئے گا۔ کھانے کے بعد وہ اندر چلے گئے۔ چارپائی پر لیٹ کر سمندر خان انہیں ٹونگا قبائل اور ان کے علاقے کے بارے میں بتاتا رہا۔ پھر وہ سو گیا، اسے صبح چلے جانا تھا۔ شیردست اور گلباز کو دیر تک نیند نہیں آئی۔ شیردست کی آنکھوں میں ماں باپ اور بہن کے خون آلود چہرے گھومتے رہے۔ وہ انتقام کے بارے میں سوچتا رہا۔ انتقام اس پر فرض تھا، لیکن وہ محسوس کرتا تھا کہ اس میں اس کی اہلیت نہیں۔ کاش خوش قسمتی اس کے دشمنوں کو اس کے سامنے لے آئے تاکہ انتقام آسان ہو جائے، اس کے بعد وہ چین سے زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ ایک خیال تھا، ایک حقیقت تھی جس سے شیردست نظریں چرا رہا تھا۔ گلباز نہ ہوتا تو وہ انتقام سے دستبردار ہو جاتا، لیکن گلباز نے اسے احساس دلایا تھا کہ انتقام کے بغیر جینا بھی شرمناک ہوگا۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے وہ سو گیا۔ صبح سمندر خان رخصت ہو گیا۔ وہ دونوں سفر کی تیاریوں میں لگ گئے۔ گلباز نے گوشت خشک کے 2 حصے کیے اور ایک حصہ شیردست کو دے دیا۔ ہم لوگ الگ الگ سفر کریں گے، اس نے کہا۔ کیوں گلباز؟ تاکہ ایک کو کچھ ہو جائے تو دوسرا انتقام لینے کے لیے زندہ رہے۔ تم سیدھے راستے پر جاؤ، میں گھوم کر شمال کی سمت آؤں گا۔ شیردست نے کوئی اعتراض نہیں کیا، الٹا وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ اچانک شروع ہونے والی بارش نے شیردست کو چونکا دیا۔ وہ اٹھا اور کمرے سے باہر چلا آیا۔ اس دن کے بعد اب تک گلباز سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی اور موسموں کی بھولی بسری یاد اسے گھر واپس لے آئی تھی، اور اسے پتہ چلا کہ گلباز گھر واپس آیا تھا مگر چلا بھی گیا تھا۔ اگر وہ کہیں قریب ہوتا تو اب تک واپس آ گیا ہوتا، اور یہ بھی طے تھا کہ گلباز کچھ نہیں کر سکا ورنہ وہ یہیں رک گیا ہوتا۔ گویا انتقام کا بوجھ ابھی موجود تھا، وہ چاہے نہ چاہے اسے یہ بوجھ اٹھانا تھا۔ اسے گلباز پر غصہ آنے لگا۔ انہیں الگ نہیں ہونا چاہیے تھا، دونوں ساتھ رہتے تو زیادہ بہتر تھا۔ اس نے ایک بار پھر سفر کی تیاری شروع کی۔ ساتھ لے جانے کے لیے مکئی بھوننا تھی، گوشت کے لیے شکار پر جانا بھی ضروری تھا، وہاں سے شہد کا بندوبست بھی ہو جاتا۔ اب سفر اس کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ تیاری مکمل کرنے کے بعد شیردست اپنے سفر انتقام کا آغاز کر چکا تھا۔ وہ بستیوں سے بچتا کتراتا شمال کی سمت بڑھتا رہا۔ دن بھر سفر کرتا اور شام کے سائے مشرقی پہاڑی سلسلے کی چوٹیوں کو چوم کر تیزی سے وادی پر چھانے لگتے تو کسی جگہ پڑاؤ ڈال دیتا۔ اپنی منزل کے بارے میں اسے موہوم سا علم تھا۔ راستے میں
اس نے ٹونگا قبائل کے بارے میں پوچھ گچھ کی تھی، لیکن لگتا تھا کسی کو ان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ وادی وادی پربت پربت گھومنے والے سمندر خان نے بھی یہی کہا تھا۔ پہاڑوں کی فضا بدل گئی، اب وہ سرسبز پہاڑوں کے درمیان نہیں تھا، چاروں طرف سنگلاخ پہاڑ تھے، بے آب و گیا پہاڑ۔ پہاڑ کی طرف جانے والے ایک راستے کو چھوڑ کر وہ دائیں جانب مڑ گیا، وہاں حد نظر تک ریت ہی ریت تھی۔ صحرا کی صورت، صحرا کے سینے پر پھوڑوں کی طرح پھیلے ہوئے ٹیلوں کی صورت اور ہوا کی آغوش میں مچلتے ہوئے بگولوں کی صورت۔ جگہ جگہ ناگ پھنی کی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ راستے میں اسے ایک بڑا قلعہ نظر آیا۔ چند سلامت قبریں زبان حال سے بتاتی تھی کہ وہ شہر خاموشاں ہے۔ ہوا نے بہت سی قبروں کو ہموار کر دیا تھا اور بگولوں نے بہت سی قبروں کو ٹیلوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ تند بے رحم موسموں نے قبروں کے نشانات مٹا دیے تھے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ قبریں تو کسی ذی روح اور جاندار کی بے جان علامت ہوتی ہیں، جو موسم جیتے جاگتے چٹانوں جیسے انسان کو چاٹ جاتے ہیں۔ ان کے سامنے مٹی کی بے جان علامتوں کی بھلا کیا حیثیت ہے؟ البتہ قبرستان یہ گواہی دے رہا تھا کہ کبھی یہاں آبادی رہی ہوگی، یہاں زندگی کبھی ہواؤں کی طرح، کبھی مدھم سروں میں اور کبھی آندھیوں کی طرح برق رفتاری سے بہتی ہوگی۔ اس بستی میں بچے جنم لیتے ہوں گے، شفاق موسموں کے ساتھ کھیلتے لڑتے ان چٹانوں کی طرح جوان ہوتے ہوں گے، جو موسموں کا سامنا بڑی ثابت قدمی اور سرد مہری سے کرتے ہیں، لیکن موسموں کے پالے ہوئے لوگوں کو کسی قدرتی آفت نے چاٹ لیا ہوگا۔ وہ قبرستان سے چند میل آگے گیا ہوگا کہ دو گھڑ سواروں نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ انگریز تھے اور فوج کی وردی میں تھے۔ ان کے قریب پہنچ کر شیردست نے گھوڑوں کی راسیں کھینچ لی۔ ایک انگریز نے شیردست سے کچھ کہا۔ وہ اپنی مادری زبان بول رہا تھا، جو شیردست کے لیے اجنبی تھی۔ شیردست اتنا ضرور سمجھ گیا کہ ان کے نام جیک اور ہیری ہیں۔ وہ دونوں شیردست کی خاموشی پر جھنجھلائے۔ اس کے بعد اشاروں کی زبان شروع ہو گئی۔ شیردست کو اندازہ ہوا کہ وہ اس کے کمبلوں کو حریص نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ شیردست نے انہیں کمبل دینے سے صاف انکار کر دیا۔ فوجیوں نے اشارے کیے، وہ اسے قریبی چوکی لے جانا چاہتے تھے۔ شیردست اپنا راستہ کھوٹا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ دونوں فرنگی جارحیت پر آمادہ نظر آنے لگے۔ شیردست نے بڑی پھرتی سے ریوالور نکال کر تان لیا۔ اس نے اشاروں سے انہیں کچھ سمجھایا۔ ان کے چہروں پر غصہ اور جھنجھلاہٹ نظر آئی۔ بہرحال ان کے اشاروں کو سمجھ کر انہوں نے کارتوسوں کی پیٹیاں کھول کر زمین پر ڈال دی۔ ان کے ساتھ بھرے ہوئے ریوالور بھی تھے۔ اس بار شیردست نے انہیں جنوب کی طرف بھاگنے کا اشارہ کیا۔ وہ دانت پیسنے لگے، لیکن تعمیل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے دور نکل گیا تو شیردست نے ان کے گھوڑوں کو بالکل مخالف سمت میں دوڑا دیا۔ سواروں کے بغیر گھوڑے سر پر دوڑ پڑے۔ وہ بھاگتے ہوئے دور نکل گئے۔ شیردست کو غاصب فرنگیوں سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اس وقت وہ انہیں ہلاک بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس صحرا میں اسلحے اور گھوڑوں سے محروم انسانوں کی ہلاکت فطرت نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ وہ اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے کسی کا خون بہانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ شیردست نے ان کا اسلحہ سمیٹ کر اپنے گھوڑے کے ساتھ لٹکتے ہوئے تھیلے میں رکھ لیا اور اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آگے بڑھ گیا۔ اس نے دونوں فرنگیوں کے بارے میں سوچنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ شام کو اس نے جنگلی جھاڑیوں کے درمیان رک کر ادھر ادھر کی سنگن لی، لیکن خضر و گھاس سے گزر کر آہیں بھرتی ہوا کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ مطمئن ہو کر اس نے گھوڑے کو ایک قریبی درخت سے باندھ دیا اور رات وہیں بسر کرنے کے ارادے سے ایک صاف جگہ بستر بچھا دیا۔ اس نے الاؤ روشن کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، وہاں جنگلی جانور موجود نہیں تھے۔ اگلے روز 2 گھنٹے کے سفر کے بعد اس نے پرشور لہروں کی آواز سنی۔ مزید کچھ سفر کے بعد وہ ایک دریا تک پہنچ گیا۔ سمندر خان نے کچھ نشانیاں بتائی تھیں، ان میں کچھ دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دشمنوں کے ٹونگا قبائل کے علاقے میں پہنچ چکا تھا۔ دریا کے کنارے کی زمین بھربھری اور سرخ رنگ کی تھی۔ سمندر خان کے بیان کے مطابق دریا پار ٹونگا قبائل کا علاقہ تھا۔ شیردست کو سمندر خان کی سب باتیں یاد آ گئی۔ اگر یہ وہی دریا تھا تو شمال کی جانب اس کا پاٹ بہت کم ہوگا، وہاں دونوں کناروں پر سرکنڈے ہوں گے، آگے چل کر سبزہ ہوگا اور چھتنا درخت بھی ہوں گے، وہاں پہاڑ ایسے سنگلاخ نہیں ہوں گے۔ شیردست نروس ہو گیا۔ کیسی عجیب بات تھی، اس کی شخصیت میں ماں کی طرف کی تمام کمزوریاں آ گئی تھی، مگر باپ کی طرف کی کوئی مضبوطی نہیں تھی۔ اب اتنا قریب پہنچ کر وہ یقینی طور پر کہہ سکتا تھا کہ وہ انتقام کے تصور سے خائف ہے۔
اب اسے سمندر خان کی بات یاد آئی۔ اسے پورے قبیلے سے لڑنا تھا اور یہ بھی تھا کہ وہ پورے قبیلے کو ختم نہیں کر سکتا تھا، انجام میں اسے مر جانا تھا، جبکہ اسے زندگی سے محبت تھی، وہ زندہ رہنا اور بہت کچھ کرنا چاہتا تھا۔ اس لمحے اس نے فیصلہ کیا وہ قبیلے پر براہ راست جنگ نہیں کرے گا، وہ اس علاقے میں رہ کے موقع کا انتظار کرے گا۔ ممکن ہے قسمت اس کا ساتھ دے اور ایک ایک دو کی شکل میں ٹونگا قبیلوں کے ساتھ اپنا حساب بے باک کر لے۔ یہ سب بعد کی باتیں تھیں، فی الحال تو اسے اس علاقے میں داخل ہونا تھا۔ وہ دریا کے ساتھ ساتھ شمال کی سمت بڑھتا رہا، یہاں تک کہ سمندر خان کی بات سچی ثابت ہوئی۔ دریا کا پاٹ بہت ہی کم ہو گیا تھا۔ اس نے گھوڑے کو پانی میں ڈال دیا، پانی گھوڑے کے پیٹ تک آ گیا، لیکن دریا پار کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ دریا پار کر کے وہ شمال کی جانب چلتا رہا۔ شام ہوتے ہوتے وہ ایک ندی تک پہنچ گیا۔ سمندر خان کے کہنے کے مطابق وہاں ٹونگا قبائل کا خطرہ بھی نہیں تھا۔ اس نے وہیں پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ گھاس پر اس نے اپنے کمبل بچھائے، گھوڑے کی پوچھ سے سامان اتارا اور گھوڑے کو گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ خشک گوشت کے ٹکڑے نکال کر اس نے خود بھی کھانا کھایا اور ندی سے پانی پی کر اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ وہ نیم و آنکھوں سے گرد و پیش کو تکتا رہا۔ پانی میں ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر اونگتے ہوئے بگلوں میں سے دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ اچانک ناقابل بیان پھرتی سے اپنی لمبی چونچ پانی میں ڈال کر کوئی مچھلی نگل جاتے اور پھر ایسی معصومیت سے اونگنے لگتے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ سورج ڈھلنے کے وقت پرندوں کے غول اپنے آشیانوں کی طرف پرواز کرنے لگے۔ ان کے چہچہوں سے ساری فضا گونج رہی تھی۔ بگلے بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ رات ہوتے ہوتے سناٹا تمام آوازوں پر غالب آ گیا، لیکن اسی لمحے جھینگروں کی آواز اور مینڈکوں کی ٹرٹراہٹوں نے سناٹے کی چادر کو تار تار کر دیا۔ شیردست کو مچھروں سے بچنے کے لیے اپنے جسم کو چادر میں لپیٹ لینا پڑا۔ رزق کی جستجو میں نکلنے والے پرندوں کی حمد و ثنا سے بھرپور چہکاروں نے اسے بیدار کر دیا۔ ندی میں غسل کر کے تر و تازہ ہونے کے بعد اس نے سفر کا آغاز کر دیا۔ وہ سمندر خان کی ہدایت پر پوری طرح عمل کر رہا تھا۔ اس کی بتائی ہوئی تمام نشانیاں اسے یاد تھیں۔ سرسبز علاقہ شروع ہو چکا تھا، خوشبو سے بوجھل ہوا چل رہی تھی، موسم خوشگوار تھا۔ وہ سمندر خان کی ہدایت کے مطابق ندی کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ندی بار بار گھنے درختوں میں جا چھپتی تھی، مگر اس نے ندی کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ پھر تنگ راستے ہونے لگے، ہوا بھی خنکی بڑھ گئی، ایسا لگتا تھا اس کے تعاقب میں چلنے والا شفاف موسم تھک کر اس سے ہار گیا، پھر سست ہو کر کہیں پیچھے بیٹھ گیا ہے۔ اب دھوپ میں ایسی نرم سی تمازت تھی جو جسم میں گدگدی کرتی اور بے نام سے احساسات جگاتی۔ درختوں کے سائے خنکی کے لہجے میں پکارتے، اشارے کرتے، بلاتے کہ آگے مت جاؤ، 2 گھڑی یہاں ٹھہر جاؤ، ہم اپنے سایوں سے تھپک کر تمہیں سلا دیں۔ لیکن وہ ہر براوے سے بے نیاز آگے بڑھ رہا۔ دائیں سمت سرسبز پہاڑوں کا ایک سلسلہ تھا۔ سمندر خان کے کہنے کے مطابق ٹونگا قبائل کا مرکز اب کافی قریب تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم کر دی اور بے حد محتاط ہو گیا۔ پھر چلتے چلتے اس نے اپنے گھوڑے کی راسیں کھینچ لی اور ہمتاً سماعت ہو گیا۔ اس کی حساس سماعت سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز ٹکرائی۔ وہ آواز سے سمت کا تعین کرنے کی کوشش سفر کرتے رہے تھے۔ بستی والوں کو صبح سے پہلے ان کی روانگی کا علم نہیں ہو سکتا تھا اور اس وقت تک وہ کافی آگے نکل جاتے۔ فاصلے بڑھانے کی خاطر وہ صبح ناشتے کے لیے بھی نہیں رکے تھے۔ البتہ دوپہر کو وہ 3 گھنٹے کے لیے ضرور رکے۔ انہوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد آرام کیا۔ انہیں یقین تھا کہ اب بستی والے ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ شیر دل نے گل کے سامنے زرغام سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ باپ کے حکم پر وہ اس کے ساتھ بستی چھوڑ آیا تھا، لیکن اسے باپ سے اختلاف ضرور تھا۔ گل کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی تو اسے باپ سے بات چیت کا موقع مل گیا۔ بابا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بستی چھوڑنے کا فیصلہ کر کے جلد بازی کی ہے، اس نے زرغام سے کہا۔ تمہارا مطلب ہے یہ کام گل کی بڈھے ری سے شادی کے بعد کرنا چاہیے تھا؟ زرغام کے لہجے میں تلخی تھی۔ نہیں بابا، شیر دل نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، مگر آپ جانتے ہیں کہ بستی والے عجائب خان سے خوش نہیں ہیں۔ یہ بات میں بھی جانتا ہوں، بستی والے اب بھی آپ کو سردار مانتے ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں، پھر بھی آپ بستی چھوڑ آئے۔ اس بار شیر دل کا لہجہ تلخ تھا۔ ہاں، اسی میں عافیت تھی، مجھے خوشی ہے کہ میں نے درست فیصلہ کیا۔ میں سمجھا نہیں۔ عجائب خان نے سرداری زبردستی ہتھیائی ہے آپ نے اس موقع پر بھی؟ اب تو مجھے بزدلی کا طعنہ دو گے؟ زرغام نے بیٹے کی بات کاٹ دی۔ یہ جرأت تو میں نہیں کر سکتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ بستی کے چند لفنگوں کے سوا عجائب کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔
تم نے یہ بھی سوچا کہ اس کے باوجود اس نے مجھے چیلنج کیا کیوں؟ شیر دل چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، اس نے آپ کی نرم خوئی کو کمزوری سمجھا ہوگا اور اس کی بات درست ثابت ہوئی۔ نہیں بیٹے، زرغام نے بے حد لہجے میں کہا، اگر میں اور میرے اشارے پر بستی والے مزاحمت کرتے تو بستی میں خون ریزی ہو جاتی۔ آپ کا مطلب ہے وہ 6-7 لفنگے بستی کو خاک اور خون میں نہلا دیتے؟ شیر دل کے انداز میں تمسخر تھا۔ بیٹے، تمہارا باپ جہاں دیدہ ہے اور اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھتا ہے۔ زرغام اب بھی تحمل سے کام لے رہا تھا۔ فرنگیوں سے عجائب خان کے روابط کا کس کو علم نہیں، مگر میں جانتا ہوں وہ چھپ چھپ کر ان سے ملنے آتے ہیں۔ انہی کے اشارے پر عجائب خان نے سرداری کا دعویٰ کیا ہے۔ میں از خود سرداری سے دستبردار نہ ہوتا تو بستی والے کبھی اسے تسلیم نہ کرتے، پھر خون خرابہ ہوتا، کیونکہ فرنگی اس کی مدد کے لیے ضرور آتے۔ شیر دل سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے کہا، لیکن فرنگیوں کو اسے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ وہی جو شطرنج کھیلنے والوں کو اپنے مہروں سے ہوتی ہے۔ وہ اس علاقے کے سرکش لوگوں کو مطیع بنانا چاہتے ہیں تاکہ علاقے کے وسائل کو لوٹ سکیں، یہاں کے مالک بن سکیں، مگر وہ جانتے ہیں کہ چٹانوں کے بیٹوں کو زیر نہیں کر سکتے۔ وہ عیار بھی ہیں اور مکار بھی۔ وہ کام اپنے مطلب کے مقامی لوگوں سے لینا چاہتے ہیں۔ اوہ، تو یہ بہت بڑی سازش ہے۔ ہاں بیٹے، اور آپ نے سرداری چھوڑ کر پوری بستی کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس کے سوا کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا۔ گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا کیونکہ گل نے دسترخوان بچھا دیا تھا۔ وہ کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے دوران زرغام نے وضاحت کی، دیکھو شیر دل، صرف ہماری نہیں، ہمارے ارد گرد کی تمام بستیاں خطرے میں ہیں، اور اس خطرے کا مقابلہ صرف خان دلاور ہی کر سکتا ہے۔ وہ سرداروں کا سردار ہے۔ اس نے بکھرے ہوئے قبیلوں کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ اس کے نام سے کانپتے ہیں لوگ۔ ہم اب اسی کے پاس جا رہے ہیں۔ ہمارے علاقے کے لیے اسی کو کچھ کرنا ہوگا۔ وہ کہتے کہتے رکا، اگر مجھے اس سے پہلے کچھ ہو جائے تو یاد رکھنا، میں نے گل کے پاس ایک خط رکھوایا ہے، وہ خان دلاور کے نام ہے، اسے ہر قیمت پر خان دلاور تک پہنچانا ہے۔ گل کے لقمے والا ہاتھ منہ تک جاتے جاتے رک گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں خوف تھا۔ یہ بات نہیں کہ مجھے کوئی خطرہ ہے، زرغام نے جلدی سے کہا، مگر زندگی کا تو اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے احتیاطاً یہ بات کی۔ کھانا کھانے کے بعد زرغام نے بیٹی سے کہا، گل، اب قہوہ بھی پلا دے۔ گل قہوہ بنانے کے لیے اٹھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد شیر دل نے باپ سے پوچھا، اگر عجائب خان نے گل کا رشتہ نہ مانگا ہوتا تب بھی آپ بستی چھوڑتے؟ زرغام نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر فرنگیوں کو منمانی کرنے دیتے؟ نہیں، میں نے سوچا تھا کہ تمہیں خط دے کر مغرب کی طرف روانہ کروں گا، مگر عجائب خان کی کمینگی نے ہمیں نکلنے پر مجبور کر دیا۔ گل کو یہ بات معلوم ہے؟ ہاں، اسی لیے تو سہمی ہوئی ہے۔ گل قہوہ لے آئی۔ قہوے کا ایک گھونٹ لے کر شیر دل نے کہا، گل، چابو کو کچھ کھلا دے، وہ بھی بھوکا ہے۔ اور پھر کچھ دیر سوچا، 2 گھنٹے بعد آگے چلیں؟ زرغام بولا۔ گل نے گوشت کے کچھ ٹکڑے کتے کے آگے ڈال دیے، پھر وہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد انہوں نے پھر سفر کا آغاز کیا۔ چابو ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ وہ گھوڑوں کو تیز چلا رہے تھے۔ زرغام کے ذہن میں رات کے پڑاؤ کے لیے خاص مقام تھا۔ شام تک وہ وہاں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ گل کی حالت دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا تھا کہ رات بھر کے آرام کی سخت ضرورت ہے۔ کتے کے بھونکنے کی آواز دھیرے دھیرے بلند ہوتی گئی۔ پہاڑوں میں آواز دور دور تک جاتی تھی۔ شیردست کا اندازہ تھا کہ کتا کم از کم 1.5 میل دور ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اس امکان پر غور کیا کہ کہیں کوئی اس کا تعاقب تو نہیں کر رہا، مگر فوراً اس امکان کو رد کر دیا۔ اس نے تھیلے میں سے دوربین نکالی اور بڑے فخر سے اسے سہلانے لگا۔ وہ دوربین بابا نے ایک فرنگی سے خریدی تھی۔ اس بار سفر کرتے ہوئے اسے اس کا خیال آیا تھا اور اس نے اسے سامان میں رکھ لیا تھا۔ اب اس نے کسی بلند مقام کی تلاش میں نظر دوڑائی جہاں کھڑے ہو کر وہ دوربین کی مدد سے آنے والوں کو دیکھ سکے۔ کوئی 2 فرلانگ کے آگے اسے گھنے درختوں کا ایک جھنڈ نظر آیا جس کے عقب میں ایک پہاڑی تھی۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایک درخت سے باندھا اور اپنی دوربین اور بندوق اٹھا کر پہاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ 2 چٹانوں کے درمیان چھپ کر وہ دوربین آنکھوں سے لگا کر بیٹھ گیا۔ کتے کے بھونکنے کی آواز پھر سنائی دی، لیکن ابھی تک آواز کی سمت اسے کوئی نقل و حرکت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ویسے یہ بھی تھا کہ سامنے والی پگڈنڈی کا پیشتر حصہ درختوں اور جھاڑیوں کی اوٹ میں تھا۔ وہ بڑے تحمل سے اس پگڈنڈی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ درختوں تھوڑی دیر کے بعد اسے 2 گھڑ سواری اس پہاڑی کی طرف آتے دکھائی دیے جہاں وہ چھپا ہوا تھا۔ ابھی فاصلہ اتنا تھا کہ دوربین کے باوجود ہیولوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ ذرا دیر بعد وہ ہیولے قدرے واضح ہوئے۔ وہ 2 نہیں 3 افراد تھے جو گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک بڑا جسیم اور خوبصورت کتا گھوڑوں کے ساتھ دوڑ رہا تھا۔
کبھی وہ رک کر بھونکنے لگتا، کبھی دوڑتا ہوا گھوڑوں سے آگے نکل جاتا تو کبھی پیچھے رہ جاتا۔ اچانک ان لوگوں نے اپنے گھوڑے روک لیے، شاید وہ رات اسی جگہ گزارنا چاہتے تھے۔ وہ گھوڑوں سے اترے اور انہیں درختوں سے باندھ کر پٹاؤ ڈالنے میں مصروف ہو گئے۔ دوربین کے باوجود شیردس انہیں واضح طور پر دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، مگر اس نے اتنا ضرور جان لیا کہ ان میں ایک لڑکی ہے۔ لڑکی الاؤ کے لیے لکڑیاں جمع کرنے میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ مرد گھوڑوں پر سے سامان اتار رہے تھے۔ شیردس کو یقین تھا کہ وہ لوگ ٹونگا قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ سمندر خان نے بتایا تھا کہ اس طرح کے ان کے سوا اس طرف کوئی اور نہیں رہتا۔ اب یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے پورے قبیلے کے خلاف اعلان جنگ کرنے کی بجائے منصفانہ تعداد میں ہدف میسر آ گئے تھے۔ قدرت اس کی مدد کر رہی تھی۔ ٹونگا قبیلے نے اس سے اس کے گھر کے 3 افراد چھینے تھے اور اب اسے بھی ان کے 3 ہی افراد مل رہے تھے۔ وہ انتقام لے سکتا تھا اور خود کو خطرے میں ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ بس اسے ان لوگوں کو سو جانے کا انتظار کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ بہت آسان تھا کہ وہ جھاڑیوں میں چھپتا چھپاتا ان کے پڑاؤ تک پہنچے اور ان کا خاتمہ کر دے، مگر پھر اسے احساس ہوا کہ وہ ایک خطرناک امکان کو نظر انداز کر رہا ہے۔ دونوں مرد باری باری پہرا بھی دے سکتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ کتے کو بھی نظر انداز کر رہا تھا، جو اس کی بو پا کر خطرے کا اعلان کر سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا اسے اس وقت نبٹنا زیادہ مناسب ہوگا جب وہ متحرک ہو۔ اس کے اور ان کے درمیان ایک درہ تھا جس سے اسے لازمی گزرنا تھا۔ وہ اس کام کے لیے مناسب جگہ تھی۔ وہ نیچے اترا، گھوڑے پر سوار ہو کر اس درے کی طرف چل دیا۔ درے کے قریب ایک پہاڑی کے دامن میں رک کر اس نے شب بسری کی تیاری کی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ انتقام کا موقع آ گیا تھا اور انتقام کے بعد اس کے لیے آزادی تھی۔ گل سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بابا سو چکے تھے اور فضا میں ان کے خراٹے گونج رہے تھے۔ بھائی پہرا دے رہا تھا۔ بابا نے اسے کہہ دیا کہ 5 گھنٹے بعد وہ اسے جگا دے اور خود سو جائے، پھر صبح تک وہ پہرا دے گا۔ گل ان خیالات پر غور کر رہی تھی جنہوں نے اسے باپ اور بھائی کو بے گھر کر دیا تھا۔ اصل سبب تو وہ خود ہی تھی، یا یوں سمجھو کہ عجائب خان اصل سبب تھا۔ عجائب خان کا خیال آتے ہی اسے جھرجھری سی آ گئی۔ عجائب خان کی عمر 60 سے کم نہیں تھی۔ والدین نے اس کا نام ٹھیک ہی رکھا تھا۔ وہ عجیب الخلقت اور بدحیت تھا۔ وہ پیدائشی کبڑا بھی تھا۔ خوبصورتی اور بدصورتی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن عجائب خان کا چہرہ اس کے باطن کا آئینہ تھا۔ اس پر اس کے اندر کی تمام خباثتوں کا عکس نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت شیطانیت رقص کرتی تھی۔ اور اس عجائب خان کو شادی کے لیے پسند بھی کون آیا؟ گل، نازک اندام، نازک سوچے رکھنے والی گل، کسی اندیکھے شہزادے کے خوبصورت خواب دیکھنے والی گل۔ یہ سوچتے ہوئے گل کا جسم لرزنے لگا۔ اگر بابا اس کی بات مان لیتے اور اس سے گل کی شادی کر دیتے تو کیا ہوتا؟ یہ خیال ہی گل کے لیے روح فرسا تھا۔ گل ایسی پیاری، ایسی نازک لڑکی تھی کہ بچپن ہی سے اسے دیکھ کر لوگ کہتے تھے اس کے جوڑ کا تو بستی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اس کی سہیلیاں بھی یہی کہنے لگی۔ وہ تو ویسے خواب دیکھنے والی لڑکی تھی۔ ان باتوں نے اور مہمیز کر دیا، مگر خواب دیکھنے اور خواب نظر آنے میں بڑا فرق ہے۔ ایک خواب ایسا تھا جو خود کو دہراتا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ دیکھتی تھی کہ وہ خوبصورت وادی میں اکیلی ہے، ہر طرف پھول ہی پھول ہیں، ہوا خوشبوؤں سے بوجھل ہے، بہت خوبصورت سماں ہے، لیکن وہ تنہائی سے پریشان ہے۔ پھر وہ ایک سرسبز پہاڑ کی ڈھلوان سے اوپر چڑھتی ہے اور اچانک خود کو ایک جنگل میں پاتی ہے۔ وہ خوف زدہ ہے۔ اچانک ایک ریچھ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ چیختی ہوئی پیچھے ہٹتی ہے اور ایک درخت سے لگ جاتی ہے۔ ریچھ آگے بڑھ کر اسے دبوچ لیتا ہے۔ وہ چیختی ہے، مگر جنگل میں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ چند لمحے بعد کسی گھوڑے کی ٹاپیں سنائی دیتی ہیں اور چند لمحے بعد ایک گھڑ سوار نمودار ہوتا ہے۔ اس کا مشکی گھوڑا بہت خوبصورت ہے اور وہ کہانیوں کے شہزادے جیسا لباس پہنے ہوئے ہے۔ وہ گھوڑا روک کر ریچھ کو للکارتا ہے اور چھلانگ لگا کر گھوڑے سے اترتا ہے۔ ریچھ اسے چھوڑ کر گھڑ سوار پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ تنے سے ٹک کر کھڑی ہو جاتی ہے اور لڑائی دیکھتی رہتی ہے۔ گھڑ سوار کے پاس تلوار بھی ہے، مگر اسے تلوار نکالنے کی مہلت نہیں مل رہی۔ وہ نہتا لڑنے پر مجبور ہے اور اس کے باوجود ریچھ پر حاوی آ رہا ہے۔ ریچھ جان چھڑا کر بھاگنے کی فکر میں ہے، مگر گھڑ سوار اسے موقع نہیں دیتا۔ آخر وہ تھکے ہوئے ریچھ کی گردن پر ضرب لگاتا ہے اور ریچھ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ گھڑ سوار فاتحانہ انداز میں گل کی طرف بڑھتا ہے۔ ہر بار خواب یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ وہ پچھلے 7-8 سال سے یہ خواب دیکھ رہی تھی اور خواب بھی کبھی ذرا سی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ گھڑ سوار اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔
ایک بات اور یہ تھی کہ وہ گھوڑ سوار کا کبھی بھی چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی، بس اتنا جانتی تھی کہ وہ بہت ہی خوبصورت اور وجیح نوجوان ہے۔ اس سفر میں گل خوف زدہ ہونے کے باوجود خوش بھی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ خواب کے ایک حصے کی تعبیر اسے مل گئی ہے اور دوسرے حصے کی تعبیر اسے ملنے والی ہے۔ کبڑے اور بدحیت عجائب خان کو ریچھ ہی کہا جا سکتا تھا اور وہ اس سے بچ نکلی تھی۔ اب اسے گھڑ سوار بھی مل جائے گا۔ خوابوں کے شہزادے کا خیال آتے ہی اس کے وجود میں طمانینت تیر گئی۔ شہزادے کے تصور سے کھیلتے کھیلتے وہ نیند کی مہربان آغوش میں اتر گئی۔ صبح ہوتے ہی شیر دست ایک ایسے درخت کے تنے کی اوٹ میں سمٹ کر بیٹھ گیا جہاں سے وہ درے پر پوری طرح نظر رکھ سکتا تھا۔ ادھر ادھر سے اس نے بہت سی جھاڑیاں توڑ کر درخت کے سامنے ڈھیر کر دی۔ اب وہ اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بندوق درخت کے تنے سے لگا کر وہ آنے والوں کا انتظار کرنے لگا۔ انتقام کی خواہش بلکہ فرض پورا ہونے کے خیال سے اس کے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ انتظار طویل ثابت نہیں ہوا۔ گھوڑوں کی ٹاپیں گونجی اور اچانک وہ اس کے سامنے آ گئے۔ ایک گھوڑے پر گٹھے ہوئے جسم والے ادھیڑ عمر شخص کے پیچھے ایک جوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ دوسرے گھوڑے پر ایک نوجوان آدمی تھا۔ جوان آدمی محتاط نگاہوں سے گرد و پیش کا جائزہ لے رہا تھا، جیسے کسی نادیدہ خطرے کی طرف سے پریشان ہو۔ شیر دست ان لوگوں کو غور سے دیکھتا رہا۔ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے مرد اور لڑکی باپ بیٹی بھی ہو سکتے تھے اور سسر بہو بھی۔ بہرحال شیر دست کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے فیصلہ کیا پہلے نوجوان کو نشانہ بنائے گا اور پھر ان کی خبر لے گا۔ کتا اس وقت ان لوگوں کے ساتھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بھونکنے کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ پیچھے رہ گیا تھا یا پھر کسی جھاڑی میں دبکا ہوا تھا۔ بہرحال شیر دست اپنی توجہ صرف اپنے اہداف پر مرکوز رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے بندوق سنبھالی اور نوجوان کا نشانہ لیتے ہوئے انگلی ٹریگر پر جما دی۔ اسی لمحے وہ لوگ درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس آ کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ شیر دست کی انگلی بدستور ٹریگر پر تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس بل کھاتے راستے پر جب وہ درختوں کے جھنڈ کی اوٹ سے نکلیں گے تو ان کے اور اس کے درمیان فاصلہ مزید کم ہو چکا ہوگا۔ وہ مطمئن تھا، اسے کتے کی بھی پرواہ نہیں تھی جو اس وقت نظروں سے اوجھل تھا، کیونکہ وہ ہوا کے رخ کی مخالف سمت میں تھا، اس لیے کتا اس کی بو نہیں پا سکتا تھا۔ اچانک ایک خیال کے پیش نظر شیر دست نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر دی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ انہیں اس وقت نشانہ بنائے گا جب وہ درے سے گزر کر اس کے سامنے آئیں گے۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ نشانہ خطا ہونے کی صورت میں دشمنوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا، پھر یہ کہ فاصلہ اور بھی کم ہو جائے گا اور نشانہ خطا ہونے کا امکان بھی کم ہو جائے گا۔ چنانچہ شیر دست نے اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ وہ لوگ جھنڈ کی اوٹ سے نکل آئے۔ چند منٹ بعد وہ بل کھاتے راستے پر دوبارہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ شیر دست نے بھی اپنی پوری توجہ درے کے دہانے پر مرکوز کر دی۔ دھیرے دھیرے دن نکلنا شروع ہو گیا۔ سورج کی کرنوں کے نیزے اس کے جسم کو چھیدنے لگے۔ پتھروں اور جھاڑیوں کے درمیان لیٹ کر انتظار کرنے میں سے کوفت ہونے لگی، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وقت گزاری کے لیے اس نے اپنے اسلحے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ رائفل کے علاوہ اس کے پاس 3 ریوالور تھے، ایک اس کا اپنا اور 2 ریوالور اس نے فرنگیوں سے چھینے تھے۔ فرنگیوں نے میگزین کے سلسلے میں سے مالا مال کر دیا تھا۔ گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دینے لگی۔ اس بار آوازیں قریب سے آئی تھی۔ شیر دست نے بندوق کا رخ درے کے دہانے کی طرف کر دیا۔ پھر وہ درے سے گزر کر سامنے آ گئے۔ مرد باتیں کر رہے تھے لیکن اس کی آواز شیر دست تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ کتا اب بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شیر دست نے احتیاطاً انہیں آگے آنے کا موقع دیا تاکہ وہ پلٹ کر نہ بھاگ سکیں۔ نوجوان اس وقت بھی اس کے نشانے پر تھا۔ شیر دست نے محسوس کیا کہ براہ راست پڑنے والی دھوپ نے اس کے چہرے کو پسینے سے تر کر دیا ہے۔ اس نے بڑی بے پرواہی سے اپنی آستین سے چہرہ صاف کیا اور بے حد احتیاط سے نوجوان کا نشانہ لیا۔ ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھاتے نوجوان کی کھوپڑی کا مہلک بوسہ لیا۔ اس کے حلق سے ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ دونوں ہاتھ چلاتا ہوا اچھل کر گھوڑے سے دور جا گرا۔ گرتے ہی وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ شیر دست نے ادھیڑ عمر شخص کو بھی سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں دیا۔ اس نے اس کے سینے کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بے اختیار اپنی بندوق کا دستہ چوم لیا۔ ادھیڑ عمر گھوڑے کی پوچھ سے اچھلا اور جھاڑیوں میں گر کر تڑپنے لگا۔ اسی لمحے شیر دست کو بدل کر رکھ دیا۔ اس نے اپنے لوگوں کا انتقام لے لیا تھا، مگر اب وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ اس پر وحشت طاری ہو گئی تھی۔ وہ وحشیانہ انداز میں کہکے لگاتا ہوا سامنے آ گیا۔ اتنی دیر میں لڑکی سنبھل چکی تھی۔ اس نے بھڑکے ہوئے گھوڑے پر قابو پا کر پہلے تو اسے روکا اور پھر درے کی طرف موڑا۔ شیر دست نے بندوق میں کارتوس ڈالے اور بندوق کو اٹھایا، مگر کچھ سوچ کر جھکا لیا۔ لڑکی نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ شیر دست کو احساس ہوا کہ اگر گھوڑا درے تک پہنچ گیا تو اس کے بس کا نہیں رہے گا۔ وہ فیصلے کا لمحہ تھا۔ شیر دست نے بندوق کی نال سیدھی کی۔ اس بار گولی چلانے میں سے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوئی۔ گولی گھوڑے کے جسم میں گھس گئی اور اس کو جھٹکا
झटका लगा। वो हिनहिनाते हुए दोनों टांगों पर उछला। इस लम्हे शेरदस्त ने बड़ी हथियार से निशाना लेते हुए दूसरा फायर कर दिया। इस बार घोड़ा लड़खड़ाता चला गया। लड़की भी कलाबाजी खाकर घोड़े की पीठ से उछली और दूर तक लड़खड़ाती गई। शेरदस्त के होंठों पर एक बड़ी शफाक मुस्कुराहट मचली। फिर वो इस तरफ दौड़ा। उसने मकतूलीन में से एक एक घोड़े को काबू किया और उचक कर उसकी पुश्त पर सवार हो गया। लड़की इस वक्त संभल कर उठ खड़ी हुई। इसने शेरदस्त को देखकर दौड़ लगा दी, लेकिन घोड़े पर सवार शेरदस्त चंद ही लम्हों में इसके सर पर पहुंच गया। अब लड़की खौफजदा हरनी की तरह इधर उधर दौड़ रही थी और कहके लगाता हुआ शेरदस्त इसके ताक़ुब में था। लड़की रुख बदलती रही। अब वो इस पहाड़ की तरफ भाग रही थी जहाँ कुछ देर पहले शेरदस्त छुपा हुआ था। वो घोड़ा दौड़ाता हुआ लड़की के करीब पहुंच गया। लड़की की रफ्तार और बढ़ गई। वो यूं भाग रही थी जैसे इसके पीछे मौत लगी हो। अचानक शेरदस्त ने बंदूक वाला हाथ बुलंद किया और इसकी नाल से लड़की के कांधे पर ज़रब लगाई। लड़की ज़मीन पर गिर पड़ी। इसकी सांस धुंधली की तरह चल रही थी। घोड़े की रफ्तार कम करके शेरदस्त गिरी हुई लड़की के गिर्द चक्कर लगाने लगा। लड़की पेट के बल गिरी हुई थी। वो सर उठाकर उसे देख रही थी। दहशत ने इसकी बड़ी बड़ी और खूबसूरत आंखों का हुस्न लूट लिया था। वो कोहनियों के सहारे उठने की कोशिश करती, लेकिन कोहनियाँ इसका बोझ न सहार पाती। वो दोबारा ज़मीन पर गिर जाती। इसका जिस्म किसी खुश्क पत्ते की तरह लरज़ रहा था। शेरदस्त अब भी अपने आप में नहीं था। कुछ इंतकाम की वहशत थी और कुछ यूँ था कि ज़िंदगी में पहली बार इसने इंसानी खून बहाया था। वो खून में शायद सर चढ़ कर बोल रहा था। वो घोड़े से नीचे गिरी हुई लड़की का सफ़ाकाना दिलचस्पी से देखने लगा। फिर इसने पैर की मदद से लड़की को सीधा किया। वो इसे इतना नज़दीक पाकर और ज़्यादा लरज़ने लगी। शेरदस्त ने अपने बाएं हाथ से लड़की के बाल जकड़े और इसे घसीटता हुआ घोड़े की तरफ ले चला। लड़की दर्द की शिद्दत से नढाल हो चुकी थी। ये देखकर शेरदस्त ने इसके बाल छोड़ दिए। इस लम्हे इसे यह भी याद नहीं था कि इसके स्याह लंबे बाल कितने पसंद है और लड़की के स्याह रेशमी बाल कमर से नीचे तक आ रहे थे। शेरदस्त ने बाएं हाथ से किसी बेजुबान गुड़िया की तरह उछाल कर घोड़े की पुश्त पर गोया पटक दिया। घोड़े की लगाम थाम कर वो इसे मुर्दा घोड़े तक लाया और जेब से चाकू निकाल कर मुर्दा घोड़े की लगाम काट डाली। बेहोश लड़की को इसने घास पर फेंक दिया। लगाम के दो बड़े टुकड़े करके वो घुटनों के बल बैठकर लड़की का जायज़ा लेने लगा। इसने रिवॉल्वर निकाल कर इसका रुख लड़की की तरफ किया। फिर कुछ सोचकर रिवॉल्वर को दोबारा अपनी पेटी में अड़स लिया। वो लड़की की तरफ से मुतमईन था। वो देर तक उठने के काबिल नहीं हो सकती थी। इसे वहीं छोड़कर वो लाशों की तरफ चल दिया। जवान आदमी तो फ़ौरन ही मर गया होगा। उसकी खोपड़ी उड़ गई थी। शेरदस्त लाश का जायज़ा लेता रहा। फिर उसकी परेशानी पर शिकने पड़ गई। जवान आदमी के पास ऐसी चीज़ थी जिसकी मौजूदगी की वो तवक्को नहीं कर रहा था, रिवॉल्वर। वो उलझन में पड़ गया। समंदर खान ने कहा था कि टोंगा कबीले के सिवाय इस इलाके में किसी का गुजर नहीं। गोया ये लोग टोंगा कबीले ही हो सकते हैं, लेकिन समंदर खान ने यह भी बताया था कि टोंगा कबायली जदीद आतशी असला इस्तेमाल नहीं करते। तीर कमान और नेज़े इनके ख़ास हथियार हैं। फिर ये रिवॉल्वर। इसने सोचा मुमकिन है ये कबीले के सरदार हों, और कोई बात इसकी समझ में नहीं आई थी। इसने रिवॉल्वर और मैगज़ीन कब्जे में किया और अधेड़ उम्र आदमी की लाश की तरफ पड़ा। इसकी आंखें यूं फटी हुई थी जैसे मरते वक्त शदीद हैरत से दो चार हुआ हो। इसके सीने में ऐन दिल के मकाम पर खासा बड़ा सुराख था। शेरदस्त को इसके पास से भी एक रिवॉल्वर मिला। वो सोच रहा था कि यही सूरत हाल रही तो कुछ ही दिनों में इसके पास चलता फिरता असला खाना होगा। यह बात इसके लिए खुशी का बायस थी कि इसने टोंगा कबीले के सबसे बासर अफराद को निशाना बनाया। और वो मुस्कुराता हुआ लड़की की तरफ बढ़ गया। लड़की होश में आ चुकी थी। शेरदस्त को आते देखकर इस बार इसने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि सर झुका लिया। शेरदस्त ने करीब पहुंचकर इसका बाजू थामकर इसे ज़ोर ज़ोर से झटके दिए। लड़की ने सर उठाकर देखा। इसकी आंखों में नफ़रत का अलाव दहक रहा था। शेरदस्त ने इन आंखों को देखकर खो गया। इसे ख्याल था कि शायद तमीना की आंखें भी इसी तरह नफ़रत के अलाव दहके होंगे और जालिमों ने इस आग को बुझाने की हर मुमकिन कोशिश की होगी। तशद्दुद ने इस आग को लम्हा बलम्हा बुझाया होगा। अलाव यकदम तो सर्द नहीं होते। इनकी आगोश में छुपी हुई चिंगारियाँ बहुत देर तक धीरे धीरे सिसकती रहती हैं, लेकिन बिलाखिर इन्हें सर्द होना ही पड़ता है। फिर शेरदस्त को अपनी बहन की आखिरी दीद और आस की बुझी बुझी आंखें याद आई। मरने से चंद घंटे पहले तक वो आंखें दुख और अज़ियत से नाआशना थी, मासूम थी, मगर अंजाम क्या हुआ था वो बुझ गई थी।
शेरदस्त ने लड़की की नफरत से दहकती आंखों को बहुत गौर से देखा। ये अलाव भी सर्द हो जाएंगे, इसने नफरत से सोचा, लेकिन मैं इन्हें एकदम से नहीं बुझने दूंगा, एक एक चिंगारी को आहिस्ता आहिस्ता बुझाऊंगा। लड़की ने इसकी तरफ देखते हुए नफरत से थूक दिया। शेरदस्त को लड़की से इतने शदीद रद्द अमल की तवक्को नहीं थी, मगर फिर इसने सोचा कि कोई कमज़ोरी भी हो और बेबस भी तो इसके सिवा क्या कर सकता है। इसने लड़की का बाजू छोड़ा और इसके मुंह पर लगातार कई तमाचे रसीद कर दिए। वो सिसक पड़ी, इसके दोनों रुखसार सूज गए थे। शेरदस्त इसे देखकर बड़ी सफाकी से मुस्कुराया। फिर इसने लड़की को दोबारा घोड़े की पुश्त पर पटक दिया। लड़की में अब मज़ाहमत की सकत नहीं रही थी। घोड़े की लगाम थाम कर वो इन दरख्तों की तरफ बढ़ गया जहाँ इसने अपने घोड़े को बांधा था। लड़की मौत की तरह साकत थी। घोड़ा अब दरख्तों के दरमियान नशेबी ज़मीन पर चल रहा था। अचानक एक जगह घोड़े को ठोकर लगी और वो दाएं पहलू के बल गिर पड़ा। लड़की इससे पहले ही ज़मीन पर गिर चुकी थी। फिर लड़की को जैसे होश आ गया, वो तड़प कर तेज़ी से उठी और इसने एक तरफ दौड़ लगा दी। घोड़े को उठाते हुए शेरदस्त ने अपनी बंदूक संभाली, मगर अगले ही लम्हे इसने गोली ना चलाने का फैसला किया। फिर वो लड़की के ताकू में दौड़ पड़ा। लड़की की रफ्तार बहुत तेज़ थी। काफ़ी दूर जाकर इसने दरख्तों के दरमियान चक्कर काटा और घोड़े की तरफ बढ़ गई। यह हरकत शेरदस्त के लिए गैर मुतवक्की थी। वो पलट कर घोड़े की तरफ भागा, जो अब गर्दन झटक रहा था। इन दोनों को दो मुखालिफ सिमतों से आते देखकर वो भड़क उठा, लेकिन इतनी देर में लड़की बड़ी महारत से उछलकर इसकी पुश्त पर बैठ चुकी थी। शेरदस्त एक लम्हे को हैरान रह गया। अभी ज़रा देर पहले वो लड़की मौत की तरह साकत थी, मगर अब अचानक छलावा बन गई थी। इस बार इसे संभलने में ज़रा देर लगी। घोड़ा लड़की को अपनी पुश्त पर महसूस करके मज़ीद भड़क गया। शेरदस्त को उछलकर एक तरफ हटना पड़ा, वरना वो इसकी ज़िद में आ गया होता। इसने संभल कर अपनी बंदूक सीधी की और गोली चला दी। घोड़ा उछलकर एक तरफ जा गिरा। लड़की तकरीबन उड़ती हुई करीबी झाड़ियों में जा फंसी। इस झटके ने एक बार फिर इसे होशो हवास से महरूम कर दिया था। शेरदस्त घोड़े की तरफ बढ़ा। वो कहके लगा रहा था। इसकी वहशत को लड़की की जुर्रत अमेज़ हमाकत ने और भड़का दिया था। घोड़ा उठ खड़ा हुआ। इसे गोली नहीं लगी थी। वो फायर की आवाज़ से हवास भागता हुआ था। शेरदस्त के चमकाने से इसकी वहशत कदरे कम हो गई। घोड़े की तरफ से मुतमईन होकर शेरदस्त लड़की की तरफ बढ़ा, जिसकी आंखें बंद थी। वो गहरी गहरी सांस ले रही थी। इसके करीब बैठकर वो इसे घूरने लगा। शायद इसकी निगाहों की हरारत लड़की को होश में लाने का सबब बनी थी। इसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा और उठने की कोशिश की, लेकिन शेरदस्त ने इसे दोबारा ज़मीन पर पटक दिया। इसने कहका लगाते हुए इसके लंबे लंबे बालों से इसके हाथों को बांधना शुरू कर दिया। इब्दा में वो मज़ाहमत करती रही, फिर धीरे धीरे इसकी मज़ाहमत दम तोड़ गई। लड़की एक बार फिर घोड़े की पुश्त पर लदी हुई थी। बालों के खिंचावों की वजह से इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शेरदस्त ने एक हाथ से अपने घोड़े की और दूसरे हाथ से लड़की के घोड़े की लगाम थाम रखी थी। दरख्तों से छन छन कर आती हुई दोपहर की कड़ी धूप पसीने के साथ मिलकर जिस्म को गुदगुदा रही थी। शेरदस्त को थकन का एहसास हो रहा था। अब वो पड़ाव के लिए किसी मुनासिब जगह की तलाश में था। कुछ आगे जाकर इसे संगलाख पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा किता नज़र आया जिसको एक चट्टानी छज्जे ने साया फराम किया हुआ था। नज़दीक एक पहाड़ी चश्मा गुनगुना रहा था। वो मुनासिब तरीन जगह थी। हाँ, वहाँ वो अलाव भी रोशन कर सकता था। इसने लड़की को घोड़े की पीठ से उतारा और इसके हाथ खोले और घसीटता हुआ छज्जे के नीचे ले आया। वहाँ इसने लड़की के दोनों हाथ पांव बांधे, फिर रस्सी का एक फंदा लड़की की गर्दन में डालकर रस्सी के दूसरे सिरे को दरख्त के तने से लपेटकर गिरा लगा दी। अब लड़की फरार नहीं हो सकती थी। उसके बाद इसने घोड़े के पीठ से सामान उतारकर एक तरफ ढेर किया और दोनों घोड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया। छज्जे के पास से हटकर उसने चश्मे की तरफ जाने वाले रास्ते का जायजा लिया। जानवरों के कदमों के निशान देखकर उसे इत्मीनान हुआ। वो इसी रास्ते पर आगे बढ़ा। आगे एक तेज़ रफ्तार पहाड़ी नाला बह रहा था। वो समझ गया कि जानवर वहाँ पानी पीने के लिए आते होंगे। वो वापस आया तो लड़की इसी तरह बेसुध पड़ी थी। शेरदस्त को अचानक भूख का एहसास हुआ। इसके साथ ही इसे याद आया इसने खुराक का थैला जो है वो बहुत हल्का हो चुका है। गोश्त तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। दूसरी चीज़ें भी कम ही रह गई थी। वो रस्सियों और कांटों की मदद से जाल तैयार करने की कोशिश में मसरूफ़ हो गया। इस जाल की मदद से वो छोटे जानवर बआसानी पकड़ सकता था। जाल बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि वो यहाँ गोली चलाने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। पहाड़ियों में फायर की आवाज़ गूंज की सूरत बहुत दूर तक जाती है और टोंगा कबाइल के इलाके में बिला ज़रूरत यह ख़तरा मोल लेना मुनासिब नहीं था। जाल की तैयारी में 1 घंटा सर्फ हुआ, लेकिन जाल की मजबूती देखकर इसका दिल खुश हो गया। इसने लड़की की तरफ देखा। इसकी आंखें अब भी बंद थी, लेकिन सांस चल रही थी। वो इसकी तरफ से मुतमईन था।
پھر شام ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ جھٹپٹے کے وقت جانور پانی پینے کے لیے ضرور آئیں گے۔ جال بنانے کے بعد وہ ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کرنے میں مصروف ہو گیا۔ لکڑیاں لا لا کر وہ لڑکی کے قریب ہی ڈھیر کرتا رہا۔ لڑکی نے آنکھیں کھول لی تھی، لیکن شیردست نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے منہ پھیر لیا۔ شیردست نے اپنا جال سنبھالا اور چشمے کی طرف چل دیا۔ لڑکی کی طرف سے وہ مطمئن تھا کہ وہ بھاگ نہیں سکتی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور گردن میں پھندا بھی پڑا ہوا تھا۔ لڑکی کو اسی حال میں چھوڑ کر وہ اس راستے کی طرف بڑھ گیا جو جانوروں کی گزرگاہ تھی۔ آگے نالے کے پاس اسے ایک گرے ہوئے درخت کا تنا نظر آیا جو راستے میں پھیلا ہوا تھا۔ تنے کو ایک طرف کھسکا کر اس نے تنے اور راستے کے درمیان جال بچھایا اور دور پھیلی ہوئی جھاڑیوں میں سمٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ مطمئن تھا کہ جھاڑیاں راستے سے اتنی دور تھی کہ جانور اس کی موجودگی سے باخبر نہیں ہو سکتے تھے۔ دھیرے دھیرے اندھیرا پھیلنے لگا۔ نیم روشن چاند کی پھیکی پھیکی چاندنی تاریکی کا سینہ چیرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ جہاں اس نے پڑاؤ ڈالا ہے وہ جگہ انسانوں کی گزرگاہ ہرگز نہیں ہے۔ وہ جگہ منہ سے بول رہی تھی۔ انسانوں کی گزرگاہ کا اپنا ایک تشخص ہوتا ہے اور شیردست اس تشخص کو سمجھنے کا ماہر تھا۔ اسے جھاڑیوں میں بیٹھے ہوئے کچھ دیر ہوئی تھی کہ کسی جانور کی اچھل کود اسے چونکا دیا۔ شاید اس کے جال میں شکار پھنس گیا تھا۔ اس نے جھاڑیوں کے درمیان سے جھانک کر دیکھا، ایک چھوٹی سی پہاڑی بکری جال میں پھنس کر اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ دوسرے جانور شاید اس کے حال میں عبرت پکڑتے ہوئے فرار ہو گئے تھے۔ شیردست باہر نکلا۔ اس نے بکری کو جال سے نکالا اور اسے کندھے پر لٹکا کر اپنے پڑاؤ تک لے آیا۔ لڑکی نے حق پا کر آنکھیں کھول دی اور سہمی ہوئی نظروں سے اپنے ہاتھ پاؤں مارتی بکری کو دیکھنے لگی۔ شیردست نے بکری کو زمین پر پٹک کر اپنے گھٹنے سے دبا لیا اور جیب سے چاقو نکال کر بکری کو ذبح کر ڈالا۔ اس نے بکری کی کھال بڑی مہارت سے اتاری، گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے کیے، کھنجر سے زمین کھول کر بکری کی علائش اس میں دفن کر دی۔ اس دوران لڑکی مسلسل اسے دیکھتی رہی، مگر جب وہ اس کی طرف دیکھتا تو وہ منہ پھیر لیتی۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر وہ گوشت بھوننے لگا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی۔ گوشت کی اشتہا انگیز خوشبو نے اس کی بھوک اور چمکا دی۔ وہ گوشت سے بے چین ہو گیا۔ گوشت بھوننے تک وہ الاؤ کے پاس سے نہیں ہٹا۔ گوشت تیار ہوا تو اس پر ٹوٹ پڑا۔ خوب ڈٹ کر کھانے کے بعد اس نے باقی ماندہ گوشت ایک طرف رکھا اور ہڈیاں زمین میں دبا دی۔ چھاگل سے پانی پینے کے بعد وہ چھاگل لے کر چشمے کی طرف چل دیا۔ اس نے چھاگل میں پانی بھرا اور واپس آ گیا۔ الاؤ کے پاس بیٹھ کر وہ چند لمحے لڑکی کو دیکھتا رہا جو منہ پھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر وہ اٹھا اور گوشت کے چند ٹکڑے لے کر لڑکی کے پاس چلا گیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے پھندا لڑکی کی گردن سے نکال دیا۔ ایک ہاتھ سے لڑکی کے بال تھام کر اس نے دوسرے ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ لڑکی نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بدستور بندھے ہوئے تھے۔ شیردست نے دوبارہ اسے کچھ کھلانے کی کوشش نہیں کی، لیکن لڑکی کا رد عمل وہی تھا۔ اس نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ جھلا کر اٹھ کھڑا ہوا اور لڑکی کو ایک ٹھوکر رسید کی۔ وہ بغیر آواز نکالے دوسری طرف لڑک گئی۔ گوشت کے ٹکڑے احتیاط سے کاغذ میں لپیٹ کر اس نے چھوٹی سی خوبصورت چلم نکالی۔ تمباکو اس کے تھیلے میں خاصی مقدار میں موجود تھا۔ اس نے چلم میں تمباکو بھرا اور چلم سلگا کر چھوٹے چھوٹے کش لینے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا۔ اس نے لڑکی کی گردن میں دوبارہ پھندا ڈالا۔ پھر وہ کمبل اٹھا لایا۔ ایک کمبل اس نے لڑکی پر ڈالا اور دوسرے میں خود کو لپیٹ لیا۔ ریوالور اپنے سہانے رکھ کر وہ لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن اسے احساس تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ چھاگل لے کر وہ چشمے کی طرف گیا۔ چھاگل میں تازہ پانی بھر کر لایا۔ چھاگل رکھ کر کچھ دیر سوچتا رہا۔ پھر بندوق اور ریوالور اٹھا کر چشمے کی طرف چلا گیا، لیکن وہ چشمے پر نہیں ٹھہرا بلکہ پہاڑی نالے کی طرف دیکھا جس کا صاف شفاف پانی پگھلی ہوئی چاندنی کی طرح انجانی ڈھلانوں کی طرف رواں تھا۔ اس نے پانی میں ہاتھ ڈال کر دیکھا۔ پانی بے حد ٹھنڈا تھا اور اس کے جسم میں تھر تھری سی دوڑ گئی، لیکن پھر خوشگواریت کا احساس ٹھنڈک پر غالب آ گیا۔ اس نے اپنی قمیض اتار کر دھوئی اور ایک بڑے پتھر پر پھیلا دی۔ پھر اس نے اپنا سر نالے کے پانی میں ڈال دیا اور گردن تک لے گیا۔ اس نے اس وقت تک سر پانی سے نہیں نکالا جب تک سردی کی وجہ سے سر کو سن ہونے کا احساس نہیں ہوا۔ سر پانی سے نکالنے کے بعد اسے ہلکے پن کا احساس ہوا۔ وہ خود کو بے حد تر و تازہ محسوس کر رہا تھا۔ گل قمیض کندھے پر ڈال کر اس نے بندوق اور ریوالور اٹھایا اور پڑاؤ کی طرف چل دیا۔ وہاں قمیض اس نے درخت کی ایک شاخ پر لٹکا دی جہاں دھوپ زیادہ تھی۔ الاؤ بجھ چکا تھا۔ اس نے بچی ہوئی لکڑیاں اکٹھی کر کے چولہے میں پھر آگ جلائی۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکی جاگ چکی ہے، مگر اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اس نے چولہے پر رات کا بچا ہوا گوشت گرم کرنے کے بعد اس سے ناشتہ کیا اور چھاگل سے پانی پیا۔ ناشتے کے بعد اس نے لڑکی کو پھر کچھ کھلانے کی کوشش کی، لیکن اس بار لڑکی نے موقع پا کر اس کی انگلیوں میں دانت گاڑ دیے۔ اس نے تڑپ کر ہاتھ کھینچ لیا۔ گوشت کے ٹکڑے ہاتھ سے گر گئے۔ اس پر جنون طاری ہو گیا۔ اس نے اندھا دھند لڑکی کی مرمت شروع کر دی، ساتھ ہی وہ وحشیانہ انداز میں گھرائے جا رہا تھا۔ ٹونگا قبائل کی غلیظ لڑکی، میں اپنی بہن کے ہر زخم، ہر ٹیس، ہر اذیت کا تجھ سے حساب لوں گا۔
یہ سن کر لڑکی کی آنکھوں میں کچھ عجیب سی کیفیت ہوئی، لیکن اپنے جنون کے اسیر شیر دست کو اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے مارتا رہا۔ یہ احساس بھی اسے دیر میں ہوا کہ لڑکی بے ہوش ہو چکی ہے۔ شیر دست چشمے پر چلا گیا۔ اس نے اپنی انگلیاں دیر تک سرد پانی میں ڈبوئے رکھی۔ انگلیاں سن ہو گئی تو تکلیف کا احساس کافی حد تک کم ہو گیا۔ وہ واپس چلا آیا۔ لڑکی اب بھی بے ہوش تھی۔ اس نے چھاگل کا پانی لڑکی کے چہرے پر انڈیل دیا۔ لڑکی کے چہرے پر رستا ہوا خون سرد پانی کی وجہ سے جمنے لگا۔ بندشیں ڈھیلی کر کے وہ لڑکی کو گھسیٹتا ہوا بجھے ہوئے الاؤ تک لے آیا۔ وہ اسے کسی بے جان گڑیا کی طرح گھسیٹ رہا تھا۔ شیر دست کے ذہن میں جھماکے سے ہونے لگے، پھر جیسے ہر طرف غبار سا چھا گیا۔ اس گرد و غبار کے عقب سے ایک منظر نمودار ہوا۔ وہ اس کے لٹے پٹے گھر کا منظر تھا۔ ایک طرف 2 لاشیں پڑی تھیں۔ اس کے باپ کو گھوڑے سے باندھ کر گھسیٹا جا رہا تھا۔ کمرے میں اس کی بہن بہیمانہ تشدد کا شکار ہو رہی تھی اور اس کا لباس تار تار تھا۔ اس نے لڑکی کو ایک نظر دیکھا اور سوچا، میں کیوں ایک قاتل کی بیٹی پر رحم کروں؟ بندوق اور خنجر اٹھا کر وہ جانوروں کی گزرگاہ کی طرف بڑھا، لیکن پھندا خالی تھا۔ پہاڑی بکری کا گوشت ختم ہو چکا تھا۔ اب گولی چلانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ وہ غیر ضروری احتیاط سے کام لے رہا ہے۔ وہ جنگل میں چلا گیا۔ اسے شکار کی تلاش تھی۔ چہرے پر بے پناہ ٹھنڈک کا احساس لڑکی کو ہوش میں لے آیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ وحشی قاتل اس وقت موجود نہیں تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس سے ہلا بھی نہیں گیا۔ پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ گل نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی عجیب کیفیت تھی۔ دماغ پوری طرح کام نہیں کر رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ایک دم سے، پل کے پل میں یہ سب کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ کبھی وہ سوچتی اسے لگتا کہ وہ کوئی بے حد طویل ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہے۔ آنکھیں کھلیں گی تو اسے بابا اور بھائی کے چہرے دکھائی دیں گے جو پڑاؤ اٹھا کر سفر کی تیاری کر رہے تھے، لیکن اس عالم میں بھی کوئی حصے سے بتاتی تھی کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ دکھتا ہوا جسم بھی یہی گواہی دیتا تھا۔ اس کا ذہن ارتکاز کے ساتھ سوچنے کے قابل نہیں تھا، مگر سوچوں کا ایک ہجوم تھا جس نے اسے گھیر رکھا تھا۔ وہ سب بے ترتیب تھی، کوئی کہیں کی سوچ تو کوئی کہیں کی۔ اسے پچھلی رات کی اپنی سوچ یاد آئی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ اس کا خواب تعبیر کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ عجائب خان سے نجات کے بعد اسے اپنے خوابوں کا شہزادہ مل جائے گا، مگر ہوا یہ کہ شہزادے کی جگہ یہ وحشی گولیاں برساتا ہوا اس کی زندگی میں گھس آیا۔ اس کی سوچوں کی رو مڑ گئی۔ اس کے تصور میں وہ منظر تازہ ہو گیا۔ وہ بابا کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھی تھی، بھائی کا گھوڑا آگے تھا۔ وہ اس سفر سے محفوظ ہو رہی تھی۔ وہاں ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنے خوابوں کے شہزادے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ درے سے گزر کر وہ بمشکل 20 قدم بڑھے ہوں گے کہ ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ پہلے فائر نے بھائی کو گرا دیا اور بابا کے کچھ سمجھنے اور سنبھلنے سے پہلے ہی دوسری گولی نے انہیں چاٹ لیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا گل اسے یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت اس کے وحشت زدہ ذہن نے یہ سوچا تھا کہ ہو نہ ہو یہ حرکت عجائب خان کی ہے۔ اسے کسی طرح ان کی بستی سے فرار ہونے کا پتہ چل گیا ہوگا اور وہ اپنے ساتھی لفنگوں کو لے آیا ہوگا۔ مگر جس وقت قاتل سامنے آیا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ تو اجنبی تھا جس نے شاید کبھی بابا اور بھائی کا واسطہ بھی نہیں پڑا ہوگا۔ پھر بھی اس نے سوچا ممکن ہے یہ کرائے کا آدمی ہو۔ عجائب خان اور اس کے آدمی کچھ دیر میں سامنے آ جائیں گے۔ اس کے لیے یہ خیال بے حد روح فرسا تھا کہ اب وہ کبڑے بدحیت عجائب خان کے ہتھے چڑھے گی۔ اب جب کہ بابا اور بھائی بھی مارے جا چکے ہیں، اب تو دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں، اور عجائب خان کا ساتھ خدایا وہ تو مر ہی جائے گی۔ اس خیال نے اسے پست کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے جسم میں جیسے طاقت ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ہر لمحے ہی یہی کوشش کرتی رہی کہ کسی طرح نکل بھاگے۔ اس کے سوا اس کے دل میں کوئی خیال نہیں تھا۔ بس وہ عجائب خان کے ہتھے چڑھنے کے خوف سے اندر ہی اندر لرزتی رہی۔ اسے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کہاں جائے گی۔ پہلا مرحلہ بس نکل بھاگنے کا تھا، لیکن وحشی جوان کے سامنے اس کی ایک نہیں چلی۔ وہ بے حد شفاق اور ظالم تھا۔ مگر اب پورا دن اور پوری رات گزر چکی تھی اور عجائب خان سامنے نہیں آیا تھا، تو اس نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ یہ وحشی جوان اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ یہ سوچتے ہی وہ قدرے مطمئن ہو گئی۔ اس کے اندر کی وحشت اور خوف کسی حد تک کم ہو گیا، مگر کوئی انجانی حس اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں ایک بات آ گئی تھی، بلا وجہ کی مزاحمت اور جد و جہد کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ مزاحمت کرے گی تو پٹے گی تو جسم دکھے گا، اور جسم کی دکھن اسے کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں چھوڑے گی، جبکہ کچھ کرنے کے لیے سوچنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ پھر بیکار اپنا نقصان کیوں کیا جائے؟ پہلی بار اس نے اطمینان کی سانس لی۔ اسے خیال آیا کہ اسے بہت کچھ کرنا ہے۔ شیردست کو جنگل میں کوئی شکار نہ ملا۔ وہ ناکام واپس آ گیا۔ لڑکی ہوش میں تھی لیکن اس کی آنکھیں بند تھیں۔ شیردست پھر چھاگل میں پانی بھر لایا۔ تھوڑا سا پانی اس نے اپنے سر پر انڈیلا اور پھر لڑکی کی طرف بڑھ گیا۔
घुटनों के बल झुककर इसने लड़की के बाल मुट्ठी में जकड़े और इन्हें एक झटका देकर छागल इसके मुंह से लगा दी। लड़की ने गर्दन को मोड़ना चाहा, लेकिन छागल सख्ती से इसके मुंह से लगी हुई थी। फिर शायद जबलत फितरत पर हावी आ गई। न चाहते हुए भी लड़की ने चंद घूंट ले लिए। फिर इसे फंदा लगा और वो बुरी तरह खांसने लगी। मुंह से बह जाने वाला पानी इसके कपड़ों को भिगो गया था। शेरदस्त इसके पास से हट गया। छागल एक तरफ रखकर वो दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। इसे बड़ी शिद्दत से एहसास था कि लड़की को कुछ खाए पिए बगैर 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। वो जानता था कि ठंडे पानी ने खाली पेट में क़यामत बर्पा कर दी होगी, मगर इसे लड़की का काटना याद था। वो इसे गोश्त नहीं दे सकता था। फिर जिससे इंतकाम लेना हो, इसके लिए हमदर्दी का कोई सवाल ही नहीं है। यूं ही बैठकर सोचते सोचते इसे अपना घर, अपने लोग याद आने लगे। इसके तसव्वुर में फिर घर की तबाही का मंजर फिर गया। इसे ख्याल आया कि इसने माँ और बाप के कत्ल का बदला तो ले लिया, लेकिन बहन के तार तार लिबास और बेआबरूई का कर्ज अभी बाकी है। ये सोचते ही इसके बदन में चंगारियाँ सी भर गई, दिल में आग सी भड़क उठी और आंखों में शोले नाचने लगे। वो उठा और बड़े ख़राब तेवरों के साथ लड़की की तरफ बढ़ा। इस बार इसके अंदाज में वहशत थी जो इससे पहले इसे छू भी नहीं सकी थी। लड़की घबराई तो, लेकिन कुछ समझ नहीं सकी। समझ भी जाती तो वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो बेबस थी। शेरदस्त का हाथ उठा और लड़की के गिरे बांध की तरफ बढ़ा। चर की आवाज़ के साथ लड़की की कमीज़ फटती गई। शेरदस्त का हाथ फिर नीचे आया, लेकिन लड़की के जिस्म को छूने से पहले वो हाथ जैसे पत्थर का हो गया। इसके चेहरे पर कश्मकश का तासुर उभरा। चंद लम्हे साकत रहने के बाद इसने हाथ खींच लिया। फिर वो वहाँ से हट आया और दोबारा इसी दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। अपना रद्द-ए-अमल खुद इसकी समझ में नहीं आया था। वो बुरी तरह उलझ गया। वो दिल और दिमाग की कश्मकश थी। वो जानता था कि इस पर एक कर्ज है जिसे उतारना है, लेकिन इसने समझ लिया कि यह कर्ज उतारना इसके बस की बात नहीं। लड़की के लिबास पर हाथ डालते इसके वजूद में शर्मिंदगी की लहर दौड़ गई थी, जिसने इसके पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया था। इससे आगे तो वो सोच भी नहीं सकता था। इसने एक नज़र लड़की को देखा, मगर फ़ौरन नज़र झुका ली। वो कम उम्र और मासूम थी। सबसे बड़ी बात यह कि वो लड़की थी। इसे याद था एक बार इसने तहमीना पर हाथ उठाया था तो माँ बहुत नाराज़ हुई थी। बेटे, आइंदा कभी औरत पर हाथ ना उठाना, माँ ने कहा था, वरना मैं तुम्हें दूध माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हें हर रूप में औरत की इज्जत करनी है। वो माँ हो, बहन हो, बीवी हो या बेटी, तुम मर्द हो। तुम्हारा काम औरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। ये तो अब शेरदस्त को ख्याल आया कि वो तो लड़की पर बाकायदा जुल्म करता रहा है। इसने तो तशद्दुद किया है और इस पर, और अब वो कुछ करने जा रहा था। वो तो और बुरा था। जिस माँ का बदला लेने के लिए वो ये सब कर रहा था, वो क़यामत के दिन इसे दूध नहीं बख्शेगी। इस सौदे में तो खसारा ही खसारा था। लेकिन यह सब कुछ तहमीना के साथ भी तो हुआ था। दिमाग ने दलील दी, लेकिन अब उसके वजूद में जो आंधियाँ उठ रही थी, उसके सामने ये दलील तिनके से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी। ठीक है, तहमीना के साथ जुल्म हुआ, मगर जालिम गुनाहगार हुए, और इस लड़की ने तो कुछ नहीं किया। यह भी तो मासूम और मजलूम है, और जुल्म करके वो गुनाहगार हो रहा है। और इंतकाम तो वो लेना भी नहीं चाहता था। वो तो खून बहाने वाला आदमी ही नहीं था। इसे तो गुलबाज ने मजबूर कर दिया था। वो तो इंतकाम से बचना चाह रहा था, मगर बुज़दिल कहलाना इसे गवारा नहीं था। और इंतकाम तो इसने ले लिया था, टूंगा कबीले के सरदार को ख़त्म करके। अब इंतकाम के लिए ये ज़रूरी नहीं था कि वो इस लड़की के साथ ज़्यादती भी करे। उसके अंदर की आग कदरे सर्द हो गई, मगर अभी नफ़रत मौजूद थी। लड़की के बारे में अब वो तंजी के साथ सोच रहा था। सच तो यह है कि वो मुनक़िसिम हो गया था। इसका एक हिस्सा लड़की से नफ़रत कर रहा था और दूसरा हिस्सा इससे हमदर्दी। फैसला करना इसके बस में नहीं था। वो सर झुकाए बैठा रहा। लड़की को नज़र उठाकर देखने की इसे हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वो इसी के बारे में सोच रहा था।